صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مانگنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنا حرام ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن جو مستحق ہو اگر وہ مانگ لیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت بعض چیزوں میں غیرت بہت تھی، ان میں ہمارے حضرت میں مزاج میں استغنا بہت تھا، حضرت کو مانگنے والے ویسے ہی پسند نہیں تھے، اور زیادہ تر آج مانگنے والے فراڈی ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ جائز نہیں ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب کا جو ناجائز کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع تھا۔ اس ناجائز سے وہ والا ناجائز نہیں کہ گناہ ہے، گناہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگ رہا ہے زکوٰۃ اور مستحق ہے، آپ اس کو دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں، دینے کے اصول الگ ہیں۔ مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو، سمجھتے ہو؟ شریعت میں مانگنے کی اجازت کب ہے؟ جب آپ اتنے محتاج ہو جائیں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، یا بیمار ہو گئے علاج کے پیسے نہیں ہیں، ایسی ضرورت میں مانگ سکتے ہو۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کھانے کو بھی ہے، گھر میں راشن بھی ہے، بس وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ہمیں کیا دے دو؟ زکوٰۃ دے دو۔ تو آپ کے لیے دینا جائز ہونا الگ بات ہے، اس کے لیے مانگنا تو جائز بہرحال نہیں تھا۔ وہ کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ وہ جب تک آپ کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہاں زکوٰۃ دیں گے ادا ہو جائے گی بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ تو دینے کے اصول الگ ہیں، مانگنے کے اصول الگ ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کوئی الگ سے پراپرٹی ہے، صرف رہائش کا گھر ہے، تو آپ کے زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے مانگنا پھر بھی جائز نہیں تھا۔ ہاتھ پھیلانے کے اصول تو بہت سخت ہے نا، دینے میں شریعت نے الگ اصول رکھے۔ دینا تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو مستحق نہیں ہو۔ صدقہ تو مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مالدار کے لیے صدقہ مانگنا جائز ہے کیا؟ دیکھو نفلی صدقہ جو زکوٰۃ فطرانہ نہیں ہے، آپ کسی کروڑ پتی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار میرا بھائی یہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو جائز ہے دینا، لیکن اس کے لیے مانگنے کے اس الگ ہے۔ دیکھو مانگنے سے کون سا، وہ بھیک والا مانگنا، ایک مانگنا ہوتا ہے بے تکلفی کا مانگنا، دوستی یاری والا مانگنا جس میں ذلت نہیں ہوتی، وہ مانگنا الگ ہے۔ یہ مانگنا کی کیا شرعی حکام ہے، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ جیسے آپ دعوت پہ گئے، آپ نے دوست سے کہا بریانی کے پیسے تیرا باپ دے گا، میں نہیں دوں گا، جا، یہ بھی تو مانگنا ہو گیا نا۔ لیکن یہ مانگنا بھکاریوں والا مانگنا نہیں ہے، یہ بے تکلفی والا مانگنا ہے جو لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس پہ وہ مانگنے کے حکام جاری نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کو ذلت کا احساس نہ ہو۔ دیکھو بعض لوگوں کو تو ہوتا ہی نہیں، ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ والا احساس مراد نہیں ہے اس سے، جو ضمیر کے مردہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سے مراد ہو کہ بے تکلفی اتنی ہے کہ یار ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں، جیسے باپ مانگ رہا ہے بیٹے سے، یا بیٹا ابا سے مانگ رہا ہے، ابا یار کبھی گٹکے کے پیسے دے دیا کرو، پان کے پیسے دے دیا کرو۔ یہ والا مانگنا الگ ٹائپ کا مانگنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بھکاری والا مانگنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ہوتا ہے بے تکلفی والا مانگنا، جو بیوی شوہر سے مانگ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی سے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے سسر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے جہیز تو دیا نہیں، یہ نا، تو کچھ تھوڑا سا خیال کرو۔ یہ الگ ٹائپ کا مانگنا ہوتا ہے جس میں انسان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے یہ مانگ کے میں سامنے والی کی نظروں میں گروں گا نہیں، بلکہ بے تکلفی کی وجہ سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جیسے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں آج یار دعوت تیری طرف سے ہے، تو نے شادی کی ہے، کھلایا بھی نہیں اب تک کھانا، یا تیرے بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی مٹھائی کھلا، یہ الگ ٹائپ کا مانگنا۔